ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی نے کسی کا مالی نقصان کر دیا، اب اس نے کہا بھی نقصان دو، اس نے کہا میں نہیں دیتا ہوں، تو اس شخص نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اللہ بیٹھا ہے نا، مطلب اس کا یہ تھا کہ اللہ موجود ہے، وہ انصاف کرے گا، تو یہ اللہ بیٹھا ہے نا، یہ کوئی کلمہ کفر تو نہیں ہے؟ دیکھیے کلمہ کفر نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے ہاں محاورتاً کہا جاتا ہے، ابھی اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو بیٹھا ہے نا، اللہ تو موجود ہے، اللہ انصاف کرے گا، تو بعض چیزیں تو اپنے لفظی اعتبار سے بالکل صحیح ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن بیٹھنے کے اندر شاید یہ شبہ آپ کو پیدا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کھڑا ہونا، بیٹھنا یا کسی جگہ کو ثابت کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم یہاں پر وہ بیٹھنے کا مفہوم وہ لے ہی نہیں رہے، ایک سٹنگ باقاعدہ کہیں عرش الہی پر یا کسی کرسی پر یا کسی مقام پر، بلکہ موجودگی کا، جیسے خود اس نے وضاحت کی ہے، لہٰذا اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی کلمہ کفر وغیرہ لازم نہیں آئے گا۔ اور باقی ضمناً یہ کہ جب مالی تاوان کی آپ بات کرتے ہیں تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں، اس کے بھی شرعی مسئلے معلوم کریں۔ بعض اوقات مالی نقصان پر تاوان ہوتا ہے، تاوان کا مطلب بدلہ دینا، اور بعض اوقات نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ آپ مجھے ایک اسکوٹر دیتے ہیں، صاحب میں نے کہا یار میں روڈ سے ابھی ذرا کچھ سودا لے کر آ جاؤں، اسکوٹر دے دیں، آپ نے دے دی، میں روڈ پہ لے کر گیا، کوئی چھین کر لے گیا، تو یاد رکھیں اس کو عاریت کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ نے چیز دی اور پھر واپس لے لی، اور سامنے والا تھوڑی دیر تک آپ کی اس چیز سے نفع حاصل کرتا ہے اور بعین ہی وہ چیز واپس کرتا ہے، اس کو عاریتاً لینا کہتے ہیں۔ اور یہ جو عاریتاً آپ نے چیز دی ہے یہ اس کے پاس امانت ہے، اور امانت میں اگر ہماری ذاتی کوتاہی نہ ہو اور نقصان ہو جائے تو اس پر کوئی تاوان نہیں ہوتا۔ جیسے آپ نے کسی کے گھر میں کچھ اپنا پیسہ رکھوا دیا، گولڈ رکھوا دیا، یہ بہنیں خاص طور پہ سنیں، اور ان کے ہاں چوری ہو گئی اور انہوں نے اس پیسے کو ایسے ہی حفاظت سے رکھا تھا جیسے اپنا مال رکھا ہوتا ہے، تو یاد رکھیں آپ ایک پیسہ نہیں مانگ سکتے ان سے کہ ہم نے تو تمہارے پاس رکھوایا تھا، ہمیں دو، بھائی رکھوایا تھا، اس نے حفاظت کی ہے، اب اگر چور آ کر لے گئے تو غائب۔ اب آپ کہیں بھی ہو سکتا ہے جھوٹ کہہ رہے ہوں، جھوٹ کہہ رہے ہوں تو سب سے پہلے تو آپ وہ شخص چونکہ اقرار کر رہا ہے کہ بھی امانت تو تھی لیکن ضائع ہو گئی، اگر آپ کہتے ہیں جھوٹ بول رہا تو آپ گواہ پیش کریں، اور گواہ آپ کے پاس نہیں ہے تو اس سے قسم کھلوا لیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اچھا تم خدا کی قسم کھاؤ کہ چوری ہو گئی، اگر وہ قسم کھا لیتا ہے تو بس پھر وہ بری الذمہ ہے۔ پھر بھی اگر جھوٹی قسم کھائے تو یاد رکھیں اللہ دنیا میں بھی آپ کو اس کا بدلہ دے گا، اور ڈے آف ججمنٹ میں تو آپ کو یعنی قیامت کے روز تو اس کا بدلہ دلوائے گا، لیکن یہ شرعاً جائز نہیں۔ اب دیکھیں یہ بھی ایک مالی تاوان کی صورت بنتی ہے لیکن یہ حقیقتاً شرعاً ہے ہی نہیں، تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں نے میرا نقصان کیا اور اس کے کوئی یہ تاوان دے، کچھ اس کی چٹی بھرے، تو پہلے آپ معلوم کر لیں، پینلٹی لینے سے پہلے معلوم کریں۔ اور باہر کے ملکوں میں تو خاص طور پہ مجھے بتایا کہ جی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وکیل جو ہوتا ہے وہ زیادہ پاؤں پہ پلاسٹر وغیرہ چڑھوا لیتے ہیں اور دیگر معاملات کر لیتے ہیں اور زیادہ پیسے اینٹھ لیتے ہیں ان سے سامنے والے سے، کیونکہ وہاں کیسز خطرناک بن جاتے ہیں، تو زیادہ پیسے۔ یاد رکھیں یہ جو آپ کر رہے ہیں دھوکہ دہی اور اس طرح کر رہے ہیں، اس پہ بہت شدید آخرت کے اندر آپ کو حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔